صرف سر جھکا دینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت جس کی مان کر چل رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو جس کی مان کر چل رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ کسی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہی عبادت نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہم تو ماتھا صرف ایک کے سامنے ٹیکتے ہیں کہ بھئی ہم تو ماتھا ایک کے سامنے ٹیکیں گے صرف، کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے غیر کے سامنے سر نہ ٹیکے۔ تو صرف سر رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جو جس کی مان کر چل رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جو جس کی مان کر چل رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، عدی بن حاتم یہ نصرانی تھے پہلے، پھر اسلام لائے۔ جب اسلام لائے تو انہوں نے ایک دن یہ سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بارے میں قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ جب تک ہم آپ پر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی ہم اللہ ہی کو معبود قرار دیتے تھے، اللہ ہی کو رب قرار دیتے تھے۔ ہاں، معبود نہیں کہا، رب کہا کہ ہم اللہ ہی کو رب قرار دیتے تھے اس وقت بھی جب آپ پر اسلام نہیں لائے تھے۔ جب ہم دین نصرانیت پر تھے اس وقت بھی ہم اللہ ہی کو معبود قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہم پر یہ الزام کیوں لگایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ کہ انہوں نے تو اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو یہ فرمایا، یہ عرض کیا انہوں نے کہ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہم تو رب اللہ ہی کو مانتے تھے آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی یہ بتلاؤ کہ جب وہ تمہارے علماء حرام کو حلال کہتے تھے اور جب وہ تمہارے علماء حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے تھے، اس وقت تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، وہ حرام کو حلال کہہ دے ہم مانتے تھے، وہ حلال کو حرام کہہ دے ہم ان کی مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا تب تو تم ان کی عبادت کرتے تھے، تب تو تم ان کی عبادت کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، دیکھو عبادت کا صرف مفہوم اتنا ہی نہیں ہے کہ نماز، بلکہ عبادت اطاعت اور ذکر اللہ کے 100% عوامل کو زندگی کے جس شعبے میں ہے ہر شعبے میں اللہ کا امر کو پورا کرنے کو عبادت کہتے ہیں، ورنہ عبادت ناقص ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ناکامی آ رہی ہیں، سچ بول رہا ہے تجارت میں، ناکامی آ رہی ہے، عدالت میں انصاف کر رہا ہے، ناکامی آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت ہماری ناقص ہے۔
عبادت ہماری ناقص ہے. پھر عبادت کے اندر ایک صفت احسان آئی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک. پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے نماز کو عبادت قرار دیا ہے، باقی عبادات باقی چیزوں کو عبادت نہیں سمجھتے، اور پھر صفت احسان کو سمجھا کہ صرف نماز میں مطلوب ہے. نہیں میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اسی طرح ہے ان تتجر کانک تراہ، ان تزرع کانک تراہ. یہ نہیں کہ صرف نماز میں تو نماز ایسی پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تجارت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، زمیندارہ ایسا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، عدالت میں اس طرح دیکھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، حکومت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو زندگی کے تمام شعبوں میں صفت احسان کے ساتھ چل کہ جہاں تو جو عمل کر رہا ہے تو اللہ کو دیکھ کر کر رہا ہو. صفت احسان صرف نماز مطلوب نہیں، بلکہ صفت احسان زندگی کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں جو اللہ کا امر ہے اس امر کو پورا کرنے کا نام اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کو دیکھتے ہوئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میرے دوستو بزرگوں، جو آدمی اللہ کو دیکھ کر تجارت کرے گا وہ ڈنڈی نہیں مارے گا. جو اللہ کو دیکھ کر تجارت کرے گا سودی کاروبار نہ کر سکے گا. جو اللہ کو دیکھ کر زندگی کے تمام شعبے میں چل رہا ہوگا وہ ہر شعبے میں اللہ کے امر کو زندہ کرے گا. یہ ہے عبادت. تو اس عبادت پر پھر اللہ کے سارے وعدے پورے ہوتے ہیں کہ اللہ کے وعدے عبادت پر اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے اوامر کو زندگی کے ہر شعبے میں پورا کریں. تو اب عبادت کامل ہوگی. اب عبادت کامل ہوئی ہے. یہی دکھلایا تھا مدینہ منورہ میں. سوق المسلمین کا مسلی المسلین، کہ مسلمانوں کے بازار دیکھنے ہیں تو ان کے بازار ایسے جیسی ان کی مسجدیں. کہ کیا کہتا ہے کہ چلو جی مسجد میں جا کے میں یہ بات کہتا ہوں تو تم مجھے سچا کہو گے. تو سچائی کہاں تک کہ مسجد تک. بازار میں کسی سے کہا سنی ہو گئی، اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے مسجد میں چلو. کہ نہیں، مسلمان جس طرح مسجد میں نہیں جھوٹ بول سکتا مسلمان بازار میں بھی نہیں جھوٹ بول سکتا. جس طرح مسلمان مسجد میں ظلم نہیں کر سکتا مسلمان عدالت میں ظلم نہیں کر سکتا. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سچ بولنے کے لیے مسجد میں اور جھوٹ بولنے کے لیے بازار میں. کہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بلکہ سوق المسلمین کا مسلی المسلین، کہ دین اصل امت میں دین آنا ہے. اس دعوت کی محنت کا مقصد کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین اتنا دلوں میں گڑ جاوے اور اللہ کے وعدوں کا یقین اتنا اندر اتر جاوے اور اس کی وعیدوں کا یقین دلوں میں اتنا اتر جاوے کہ یہ امیدوں کے اور خوف کے درمیان چلے کہ اللہ کے وعیدے اور اللہ کے وعدے، ایک طرف وعیدے ایک طرف وعدے، یہ اسے چلاویں کہ خوف اور رجا کے درمیان چلے گا ایمان والا چلے گا. خوف اور رجا کے درمیان ایک طرف اللہ کی، ایک طرف اللہ تعالی کے وعیدوں کا خوف، ایک طرف اللہ کے وعدوں کا کی امیدیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، پورا ہونے والا ہے. یہ دو چیزیں انسان کو چلاویں گی. اللہ کے وعدوں کا یقین اور اس کی امیدیں اور اللہ کی وعیدوں کا خوف اور اس سے ڈر کر
اس سے بچ کر یہ ایمان والا صحیح راستے پر چلے گا، خوف اور رجا کے درمیان۔ تو ایمان اللہ کے وعدوں کا یقین لاوے گا، ایمان اللہ کی وعیدوں کا یقین لاوے گا۔ یہ جب ایمان آئے گا تو ایمان پر میرے دوست بزرگوں سارا اسلام ظاہر ہوگا۔ کہ ایمان اسلام کا مظہر ہے، ایمان اسلام کا مظہر ہے کہ دیکھو اسلام یہ ہے۔ کسی نے پوچھا مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اسلام کیسے پھیلے؟ فرمایا اسلام کا وجود کہاں ہے جو پھیلے؟ کہ اسلام تو لاؤ پہلے تب پھیلے گا۔ کہ مدینہ منورہ میں پورا اسلام آ گیا تھا تو عالم میں پھیل گیا، کہ اسلام آ گیا پھیل گیا عالم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی علامت بتلائی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے مسلمانوں کی عزتیں اور اس کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہو۔ وہ تھا مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کی کہ مال اور ان کی جانیں محفوظ ہوں، کہ مسلمان سے محفوظ ہو، اسے اپنے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان دلوں میں سے ایمان نکل جاتا ہے، دلوں میں سے ایمان نکل جاتا ہے تو اب وہی بات ہو جاتی ہے، السنتهم احلى من السكر، السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، کہ ان کی زبانیں تو شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل یوں کہ وہ بھیڑیوں کے دل لیے پھریں گے، وہ بھیڑیوں کے دل لیے پھریں گے۔ مدینہ منورہ کو ایسا بنایا تھا کہ باہر سے آنے والی لڑکی ایک حسین جمیل وہ آ کر مدینہ میں ٹھہرے تو یوں کہے کہ مجھے اس کا احساس نہیں ہوا مدینہ کے قیام میں کہ میں اپنے ماں باپ کے درمیان ٹھہری ہوئی ہوں یا انصار و مہاجرین کے درمیان ٹھہری ہوئی۔ اس امت کی ساتھ غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ یہ بات میرے دوستوں اچھی طرح ہم جان لیں کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ نصرت کس کے ساتھ ہے؟ نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ نصرت کا دروازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر بند نہیں ہو گیا، بلکہ کام جس طرح دعوت امت کی طرح منتقل ہوئی، اسی طرح نصرت کا دروازہ بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے کھولا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ضرور کریں گے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کی مدد کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ آپ کے ساتھ نصرت، آپ کے اتباع کرنے والوں کے ساتھ نصرت لگی ہے دعوت کے ساتھ۔ میرے دوست بزرگوں، اب بھی دعوت پر اگر اس کام کو صحیح یقین کے ساتھ، اس کام کو یقینی کام سمجھتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا کام، اس کام کو یقینی قرار دے کر، ہاں یہ نبوت والا کام ہے، اسے نبوت والا کام یقینی قرار دے کر اگر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو غیبی نصرتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اب بھی اللہ رب العزت وہ نصرتیں نازل فرمائے گا جو نصرتیں اللہ نے اب سے پہلے نبیوں کے ساتھ کی ہیں۔ وہاں سارا تو فرماتے تھے اگر میں دعوت کی محنت کے کام، اس کام کو پورا کر لے جتنا اس کے ذمہ کیا جائے، اس امت کی نصرت صحابہ کے مقابلے 50 گنا زیادہ اور اجر 50 گنا زیادہ، ادھر امت کا ذوق اور دعوت والی محنت، یہ امت کا آخر نہیں سدھرے گا جب تک وہ نہ کیا جائے جو امت کے پہلے نے کیا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ لیکن وہ دعوت ہے،
دعوت کی محنت نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج سے امت کی طرف بغیر فصل کے، بغیر تغیر کے، بغیر تبدل